Hi students of Porters Lake Elementary School. Today we are going to look at two useful reading strategies, skimming and scanning. Both reading strategies can be useful when completing research projects or when you need to find answers from a large piece of text. This screencast will help you learn how to use skimming and scanning reading techniques. You will find out how you can use these techniques when completing research. Skimming and scanning are important because sometimes you don't have enough time to read an entire piece of text, or because many parts of a text is not relevant or useful to your purpose. Skimming is fast reading to get a general idea of the text. It will give you an overview or main points of the text. You may wonder what skimming looks like. When skimming text, you let your eyes run along the page or pages. You choose what to read. It is fast reading to get a general idea of the text. And it might be what you already do when you're on the internet. When skimming, you are looking for or reading keywords, bold words, headings or titles, and the first and last sentence of a paragraph or the first and last paragraph on a page. That really depends on the length of your text. Let's try. Let's say I am doing a research project on alligators. One thing I may want to put in my report is how alligators are different than crocodiles. By skimming, reading titles, bold words, first and last sentences of the paragraphs, I may find my information quickly. So I see a title all about alligators. By quickly skimming, I don't see any bold words or titles. So I'm going to begin reading the first and last sentence of the paragraph. Alligators come from a family of reptiles called crocodilians. Their skin is made of thick scales. There are two main types of alligator. American alligators only have them on their backs. I'm not finding information about how alligators and crocodiles are different yet. I'm going to try the next paragraph. Many people confuse alligators with crocodiles. Crocodiles can live in both fresh and salt water. This paragraph may have the information I need, so now I'm going to read it carefully for details. Scanning is a little different than skimming. When you are scanning, you are rapidly moving eyes over text to locate a specific detail, and you already know what you want to look for. When you need to scan, you are searching for or reading keywords. You're doing more searching and less reading. And you're looking for specific words, numbers, names, and so on. When you need to scan, you are searching for or reading keywords, numbers, or names, and this is specific to what you are searching for, and headings or titles. Let's try. Sticking with my research project on alligators, I may want to include information on the life expectancy of alligators. I know that I need to search for a number, and a keyword I could scan for is for the word live. So I let my eyes scan. I don't read every specific word or detail, but I move my eyes quickly to find the word live or a number. Enemies. Alligators live, and here are two numbers.
So I'm going to read carefully now to see if this is the information I need. How long do alligators live? Answer: alligators live about 50 years in nature. In captivity, they can reach more than 70 years of age. Skimming and scanning does take time and practice to learn how to do. This reading technique is not always appropriate, especially when you need to read for comprehension or details. But it can be very useful if you need to find specific information quickly. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम में आज का मौजू है अपनी डायरी लिखा करो, जिसके मुसन्निफ़ हैं मसूद अहमद बरकाती। हिदायत: बच्चों, आप सबको एक वीडियो दिखाई जाएगी जिसे आपने बहुत गौर से सुनना और समझना है। वीडियो के बाद आप सबसे वीडियो में मौजूद मौजू के मुतालिक कुछ सवालात किए जाएंगे, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपने साथ एक कॉपी और कलम लाजमी रखें। हर सवाल के लिए आपको कुछ वक्त दिया जाएगा ताकि आप इसे अपनी कॉपी में तहरीर कर लें। अगर आपको मज़ीद वक्त दरकार है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। सवालात हल करने के लिए आप अपने घर वालों या किसी उस्ताद की मदद भी ले सकते हैं। ये सवालात के जवाबात आप अपने किसी उस्ताद को दिखा सकते हैं। मौजू का आगाज़ करते हैं। रोज़नामचा कैसे तहरीर किया जाए। अब ये बहुत से बच्चों के जहन में बात आ रही होगी कि जो रोज़नामचा लफ्ज़ क्या है। उन्वान तो हमारा है डायरी, कैसे डायरी तहरीर किया करो, तो ये रोज़नामचे का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है यहाँ पे। तो बेटा,
آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ اصل میں اردو ادب میں ڈائری کو روز نامچہ کہا جاتا ہے. روز نامچہ جو ہے فارسی لفظ ہے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. روز نامچے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی حالات جو ہے وہ تحریر کریں، اپنے ذاتی واقعات جو آپ نے دن بھر میں دیکھا ہے وہ آپ تحریر کریں. ٹھیک ہے، تو اس کو انگریزی میں ڈائری کہتے ہیں، ڈائری تحریر کرنا کہتے ہیں، ڈائری لکھنا کہتے ہیں. اب انگریزی لفظ ڈائری کو زیادہ ہی ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے، بچہ بڑا جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ ڈائری کا ہی لفظ استعمال کرتا ہے. تو بیچارہ جو یہ روز نامچہ لفظ ہے یہ کہیں گم سا ہو گیا ہے. تو آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ اردو ادب سے واقف ہو جائیں، اردو زبان سے واقف ہو جائیں کہ اردو لفظ اردو زبان میں کون سی چیز کو کیا کہا جاتا ہے، جسے ہم عموماً انگریزی میں استعمال کرتے ہیں. تو ڈائری تحریر کرنے کو اردو میں روز نامچہ کہا جاتا ہے. اب یہ روز نامچہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ذرا یہ جان لیجئے. ہم زندگی میں جو ہمارے سیکھنے کا عمل ہوتا ہے، زندگی جو ہے وہ سیکھنے کا نام ہے، تجربے کا نام ہے. یہی ہماری زندگی ہے اور اسی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان پوری جتنا ہم آنکھ کھولتے ہیں اور آنکھ کھولنے سے لے کے آنکھ بند کرنے تک ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات، بہت ساری صورتحال، بہت ساری کیفیات کا سامنا کرتے ہیں، ہمیں پیش آتے ہیں واقعات. ٹھیک ہے، ان کو دیکھتے ہیں، دن بھر میں پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، کیا کیا باتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. تو انہی واقعات کو، انہی کیفیات کو، انہی صورتحال کو تحریری صورت میں بیان کرنا روز نامچہ کہلاتا ہے. اب اس میں صرف واقعات یا پھر کیفیات نہیں ہوتی بلکہ آپ کا ذاتی مزاج یا افکار، مطلب افکار سے مراد جو ہے سوچ ہے، افکار جو ہے وہ جمع ہے فکر کی. ٹھیک ہے، ذاتی مزاج آپ کا رویہ، کہ آپ کا دن بھر میں آپ کا رویہ کیا رہا، آپ غصے میں رہے، آپ کا جو ہے وہ عام جو آپ کو جو انداز ہوتا ہے بات چیت کرنے کا، عام مزاج جو ہوتا ہے آپ کا وہ رہا، یا آپ بہت زیادہ خوش رہے. ٹھیک ہے، یا آپ بہت زیادہ پریشان رہے. تو کیا وہ مزاج تھا آپ کا، پھر آپ کی سوچ کیا تھی، آپ کی فکر کیا تھی، اس کی جھلک ہونی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا داخلی اور خارجی عناصر، مطلب ان تمام حالات یا تمام کیفیات نے آپ کو اندر سے لے کے باہر تک آپ کے دل پہ، آپ کے دماغ پہ کیا اثر ڈالا، کیا آپ نے محسوس کیا، ان تمام چیزوں کو بیان کرنا خوبصورت طریقے سے، جذبات و احساسات کو بیان کرنا، کوئی چیز چھپانا نہیں، کوئی چیز غلط بیانی کرنا نہیں، اور مختصر ہو، بہت طویل نہ ہو بلکہ مختصر کر کے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو روز نامچہ ہے وہ 5 سے 6 پیج پہ چلا گیا ہے، 5 سے 6 صفحات نہیں. کوشش کریں کہ 1.5 سے 2 یا 2 سے 3 صفحات میں آپ کا جو ہے روز نامچہ تحریر ہو جائے. تو مختصر کر کے اور جامع انداز میں، جامع انداز سے مراد مطلب مکمل. ایسا نہ ہو کہ مختصر کرنے کی صورت کی چکر میں آپ نے جو ہے وہ جو صحیح باتیں تھیں وہ آپ نے چھوڑ دیں، جو ضروری باتیں تھیں ان کو آپ نے ترک کر دیا، آپ ان کو لکھنا بھول گئے یا آپ نے ان کو لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. تو مختصر ہو اور جامع انداز میں ہو، مکمل انداز میں ہو، تو اس کو ہم روز نامچہ کہتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم روز نامچہ کیوں تحریر کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. تو جی بہت ہی آسان سے الفاظ میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ ہماری زندگی میں بہت سارے حالات ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتوں کا ہم تجربہ کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم سیکھتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو، تمام باتوں کو اگر آپ کسی جگہ لکھ کر محفوظ کر لیں تو اس میں کیا برائی ہے. وہ آپ کے پاس ایک مستند ریکارڈ ہے، اس ریکارڈ کو آپ کبھی بھی کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کبھی بھی کہیں بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. کوئی بات آپ کو یاد کرنی ہے، مستقبل میں آپ کو یاد نہیں آ رہی ہے کہ بھئی کیا ہوا تھا، اس تاریخ کو کیا ہوا تھا، میں نے اس تاریخ کو کیا کام کیا تھا، یا یہ واقعہ کب پیش آیا جس کا جو اب میرے سامنے آ رہا ہے، یا میں نے اس واقعے میں کیا رد عمل ظاہر کیا تھا، یا کسی نے مجھے کوئی بات کہی تھی وہ کیا بات تھی، کوئی کام دیا تھا وہ کیا کام دیا تھا، میں نے کون سا کام کیا تھا جو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. آپ جا کے اٹھائیں گے اپنے روز نامچے کو، وہ ریکارڈ ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کو کھولا، تاریخ دیکھی، تاریخ یاد نہیں آئی تو دیکھ لی کھول کھا کے، کہیں نہ کہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے آپ کو چیزیں مل جائیں گی. مطلب آپ نے اپنا ریکارڈ دیکھا اور آپ کو وہ چیز یاد آ گئی فوراً. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایک ذاتی ریکارڈ اپنے پاس محفوظ ہے. اب معمولات زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں، مطلب کہ آپ نے زندگی میں جو کوئی بھی آپ کے معمولات رہے ہیں، جو آپ کی حالات رہے ہیں، جو آپ کی فیصلے رہے ہیں، یا جو آپ کی حرکات و سکنات رہی ہیں، جو آپ کے کام کیے ہیں، ان کا آرام سے جائزہ لے سکتے ہیں. اور جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس وقت کیا کیا تھا، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس وقت آپ کی خوبی کیا تھی، آپ کی خامیاں کیا تھی، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا جائزہ لے سکتے ہیں. اگر کچھ غلط آپ نے کیا ہے تو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. اگر معاشرے میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں. اپنی زندگی سے بھی اور دوسروں کی زندگی سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں.
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں یا وہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے پاس پہلے سے محفوظ ہوں، کہ آپ نے ان کو لکھ کے رکھا ہو روز نامچے کی صورت میں، تو ہی آپ اس کو پڑھیں گے، تو ہی پھر آپ اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ اچھا، روز نامچے کی اچھی مثال، روز نامچے کی اچھی بھی آپ نے غالب کے بارے، غالب کو اگر آپ نے کبھی سنا ہو، مرزا اسد اللہ خان غالب جو اردو کے بہت مشہور شاعر ہیں، وہ روز نامچہ تو نہیں لیکن وہ خطوط لکھتے تھے، اپنے دوستوں کے نام خطوط لکھتے تھے، اور اس میں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں لکھتے تھے۔ خطوط بھی ذاتی زندگی کے بارے میں لکھنے کا بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت ہی اچھا جو ہے وہ سمجھنے کے ریکارڈ ہے، کہ آپ کے ذاتی حالات جو ہیں وہ آپ کے پاس بھی اور دوسروں کے پاس محفوظ رہیں گے، آپ کے اپنے اور دوسروں کے پاس آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ایک دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں، ذاتی دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کو آپ جب بھی دیکھیں گے، کھولیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا، یا کسی دوسرے کو آپ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اور تاریخی دستاویز، اچھا، لفظ جو تاریخی دستاویز ہے، یہاں میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، روز نامچہ وغیرہ یا خط، تو بعض دفعہ ہم اس میں صرف اپنے ذاتی حالات نہیں لکھتے، بلکہ دوسروں کے ذاتی حالات بھی لکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، ہماری دنیا میں کیا چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی اکثر لکھتے ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہمارے ذاتیات کے حوالے سے ہی ہوں، بلکہ وہ دوسری چیزوں کے بارے میں بھی یا دوسری باتوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان کو بھی جب آپ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی اپنی تحریر کا حصہ بنائیں گے۔ اب وہ تاریخی دستاویز کس طرح بنے گا، کہ ظاہر کہ جب کوئی اٹھائے گا، جب کوئی دیکھے گا، آگے پر آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں جب اس کو پڑھیں گی، تو ان کو پھر آپ کے ملک کے حالات یا ملک کے معاشرے کے بارے میں یا پھر حالات ماضی کے بارے میں ان کو پتہ چلے گا۔ تو غالب کے خطوط بھی جو ہیں وہ تاریخی دستاویز کی جو ہے وہ حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے صرف اپنی ذاتیات کے بارے میں نہیں لکھا تھا، بلکہ اپنے معاشرے کے بارے میں، سرکاری کیا نام ہے، سرکاری کے بارے میں، یا پھر جو ہے وہ سیاست کے بارے میں، بادشاہوں کے بارے میں، دلی کی جو حالات تھے ان کے بارے میں بھی انہوں نے تحریر کیا تھا۔ تو آج وہ ایک تاریخی دستاویز ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے بہت سارے مشہور شعراء یا ادیب گزرے ہیں جن کے روز نامچے بھی رہے ہیں، جن کے خطوط بھی رہے ہیں، جس میں ان کے تاریخی حالات بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ذاتی حالات بھی انہوں نے درج کیا ہوں۔ آگے آنے والوں کے لیے یہ ایک بہت زیادہ اچھے دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان مشہور ادیبوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان مصنفین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں ان چیزوں کو پڑھ کر جان سکتے ہیں۔ بلکہ غالب کی خطوط پڑھ کے تو ہمارے اردو کے بہت اچھے نقاد ہیں اور سوانح نگار ہیں، الطاف حسین حالی، انہوں نے جو ہے غالب کی سوانح عمری بھی مرتب کی ہے۔ اگلی ہیڈنگ جو ہے ہماری خوبیاں، مطلب آپ ایک اچھے روز نامچے کی جو ہے وہ خوبیاں کیا ہوتی ہیں، کیا ان کی خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ اچھا روز نامچہ اور پڑھنے کے لائق روز نامچہ لگتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خوبی جو ہے وہ ہے سادہ اور عام فہم الفاظ کا، سادہ عام فہم زبان کا استعمال کرنا، طرز بیان بہت سادہ ہو، بہت مشکل انداز نہ ہو آپ کا بیان کرنے کا، بہت مشکل الفاظ آپ نے استعمال نہیں کیا ہو، یا بہت ہی مشکل زبان آپ نے اردو کی استعمال نہ کی ہو، چاہے اردو کی ہو چاہے کسی بھی زبان، کوئی بھی زبان ہو، کسی زبان میں آپ لکھ رہے ہیں اس میں بہت مشکل نہ ہو، بلکہ جو عام فہم زبان ہے جس کا آپ روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو وہ زبان آپ نے اس کے اندر استعمال کی ہو، تاکہ کوئی پڑھے آپ کی روز نامچے کو تو اسے بات سمجھ میں آئے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ دوسری چیز، واقعات کو عمدہ طریقے سے اور صحیح منظر کشی کے ساتھ بیان کرنا، مطلب آپ نے جو واقعات آپ کے سامنے پیش آئے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے اور منظر کشی کے ساتھ، منظر کشی جو ہے وہ ہمارے اردو ادب میں ایک جز ہے، ایک اہم فن ہے، کہ آپ نے جو دیکھا ہے آپ اس کو جو کا تو بہت اچھے طریقے سے بیان کریں، اچھے طریقے سے اس کو بیان کریں، بہت خوبصورت انداز میں بیان کریں کہ پڑھنے والے کے ذہن میں وہ منظر گھومنے لگے، ایک فلم کی طرح وہ منظر چلنے لگے۔ تو یہ اردو ادب میں صرف ہمارے یہاں کہنا ہے کہانی نویس یا پھر افسانہ نگار یا ناول نگار جو ہے اس جز کا لازمی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشائیہ کے جتنے بھی حصے ہوتے ہیں، انشائی کی جتنی بھی اقسام ہیں، جس میں مضمون نویسی ہو گیا یا افسانہ نگاری ہو گیا یا کہانی نویسی ہو گیا یا روز نامچہ ہو گیا، ان تمام چیزوں میں منظر کشی والا جو عنصر ہے یا پھر جز ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اچھے روز نامچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس جو حالات و واقعات اس میں منظر کشی کا استعمال کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، چیز کو بہت اچھے طریقے سے، واقعات کو بہت اچھے طریقے سے، اس کے منظر کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہو۔ تیسری چیز ہے کہ مبالغے سے پاک ہو، مبالغہ کہتے ہیں غلط بیانی۔ آپ کو اپنے روز نامچے میں کسی بھی طرح کی غلط بیانی کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کے ذاتی کوائف ہے، ذاتی ڈائری ہے، اس میں آپ کو غلط بیانی سے کام لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ آپ اس صداقت کا مظاہرہ کریں، ورنہ یہ مستقبل میں آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔
آپ جو واقعہ ہے آپ وہ بیان نہیں کر رہے بلکہ اس میں کوئی غلط چیز بیان کر رہے ہیں، کوئی جھوٹ لکھ رہے ہیں. تو اگر مستقبل میں اگر آپ کو ضرورت پڑی کہ آپ ماضی میں کیا ہوا تھا، آپ کے ساتھ یہ کیا پیش آیا تھا، آپ وہ اٹھاتے ہیں، آپ کو یاد نہیں آ رہا ہو، اگر آپ اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہوگا ڈائری کے اندر تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ آپ کو جھوٹ ہی چیز آپ کو یاد آئے گی. صحیح واقعہ کیا تھا، صداقت کیا تھی واقعے کی، وہ آپ کو یاد نہیں آئے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی جو ہے وہ صداقت کا مظاہرہ کریں، سچائی کا اظہار کریں. اس کے اندر کوئی جھوٹ لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی ذاتی ڈائری ہے، وہ آپ کے پاس رہے گی. اس میں آپ اس کو لکھی اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ اپنے حالات کا جائزہ لے سکیں. تو اس میں جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے. اور منوان واقعات کا بیان کرنا مطلب واقعات کو جیسے دیکھا ہے، کسی واقعے کو آپ نے جیسا دیکھا ہے، جیسا آپ کے سامنے پیش آیا، جیسا آپ کے ساتھ پیش آیا، آپ اس کو ویسی کا ویسی بیان کر دیں. اس میں غلط بیانی سے کام نہ لیں. ہلکے پھلکے طنز و مزاح کا استعمال. اچھا، طنز و مزاح کا استعمال جو ہے وہ آپ کے واقعے کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کے ساتھ واقعہ کس طرح کا پیش آیا ہے، کہ کیا وہ بہت سنجیدہ واقعہ تھا یا غمگین واقعہ تھا. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں طنز و مزاح کا سوال نہیں اٹھتا، کیونکہ ہم ایسے واقعات میں جو ہے طنز و مزاح کا استعمال ہم نہیں کرتے. طنز و مزاح کا استعمال ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز پیش آئی ہو جو مزاحیہ سی ہو، یا پھر آپ اپنے ملک کے حالات پہ طنز کرنا چاہ رہے ہیں، تنقید کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کی ذات پہ تنقید کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ پہ تنقید کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو مزاحیہ انداز سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں آپ طنز و مزاح کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ضرورت کے اوپر ہے کہ آپ کی تحریر جیسی ہوگی، آپ کے ساتھ جو حالات ہیں جیسے ہوں گے، آپ کا دن جیسا گزرا ہوگا تو طنز و مزاح کا استعمال بھی بالکل ویسے ہی ہوگا. جی، یہ تو تھی روز نامچے کی خوبیاں. اب ذرا سے طریقہ کار پہ آتے ہیں. طریقہ کار جو ہے وہ روز نامچے کا بہت آسان ہے، کوئی مشکل سا نہیں ہے. آپ خط کا اور درخواست کا جو ہے روز طریقہ کار دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مشکل سا ہوتا ہے، اس کا الگ سا طریقہ ہوتا ہے، پیٹرن ہوتا ہے. لیکن جو روز نامچے کا طریقہ کار بہت آسان ہے، کچھ نہیں کرنا. روز نامچہ آپ کسی بھی لکھنے جائیں، کوئی کاغذ لے لیں، کوئی کاپی لے لیں، کوئی ڈائری لے لیں، تو کیا کرنا ہے، آپ کے جو صفحے کا جو سیدھا ہاتھ ہے، سیدھا حصہ ہے، وہاں پر آپ سب سے پہلے اوپر تاریخ لکھیں گے، جیسے آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، بالکل ویسے اوپر تاریخ لکھیں گے. اور اس کے نیچے سے ایک لائن چھوڑ کر جو ہے آپ جو ہے وہ اپنے نفس مضمون کا آغاز کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، آغاز جو ہے وہ کر دیں گے. کوئی واقعہ، کوئی چیز ہو، وہاں سے اس کا آغاز کر دیں گے. اب نفس مضمون میں کیا کیا آ سکتا ہے، تو نفس مضمون میں صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے آپ کو آنکھیں بند کرنے تک جو آپ نے دیکھا ہے، جو آپ نے سامنا کیا ان چیزوں کا، جو آپ نے کام کیے ہیں، جو آپ کی مصروفیات رہی ہیں، جو آپ کی حرکات و سکنات رہی ہیں، کہیں آپ گئے ہیں، ملے ہیں، کہیں خریداری کے لیے آپ گئے ہیں، یا پھر کہیں آپ گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہیں، سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، کوئی واقعہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ واقعات اور حادثات ہوتے رہیں، ہم زندگی عام طور پہ بھی چلتی رہتی ہے. تو تمام باتوں کو جو ہے وہ ویسے کا ویسے آپ بیان کر دیں اور ترتیب وار بیان کریں. ترتیب جو ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے. دن بھر کی مصروفیات کی اگر ترتیب خراب ہوگی تو مستقبل میں آپ کو ہی جو ہے وہ مسئلہ ہوگا. تو ترتیب سے بیان کریں، جیسے جیسے ہوتا گیا ہے ویسے ویسی چیزوں کو بیان کر دیں. چاہے تو کیا نام ہے، ٹائم بھی لکھ سکتے ہیں آپ، وقت کا بھی تعین کر سکتے ہیں، وقت بھی بتا سکتے ہیں. تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، لیکن تاریخ تو لازمی آپ کو لکھنی ہے، ورنہ آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ کون سی چیز کس دن آپ نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ گھر پہ بیٹھے ہیں، گھر میں آپ کی کوئی مصروفیات رہی ہیں تو آپ اس کا بھی بیان وہاں پر کر سکتے ہیں. تو طریقہ کار بہت آسان ہے، طریقہ کار بالکل ہی مشکل نہیں ہے، اور یہ اچھا ہی ہے، آپ کے لیے مشق ہے، آپ کو لکھنے کی جو ہے وہ عادت پڑ جائے گی. پیارے بچوں، اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے جانا کہ آپ روز نامچہ یا ڈائری کس طرح لکھ سکتے ہیں. اب ذرا اس کے فائدے پر بھی غور کرتے ہیں. روز نامچہ لکھنے سے روزمرہ کے جو کام یا باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں. اگر آپ کسی تقریب، سیر و تفریح کا حال لکھتے ہیں تو اسے دوبارہ پڑھ کر محظوظ ہو سکتے ہیں، ان یادگار لمحوں کو یاد کر سکتے ہیں. اسی طرح اپنے ملک کے حالات، کوئی اہم واقعہ، حکومت کی بدلی، کسی بڑے آدمی کا، کسی شاعر، ادیب، کسی لیڈر کے انتقال کے بارے میں لکھ سکتے ہیں تاکہ آئندہ نسلیں بھی اسے پڑھیں اور انہیں تاریخ کے بارے میں علم حاصل ہو. روزانہ ڈائری یا روزنامچہ تحریر کرنے سے لکھنے اور مطالعے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اسے لکھنے کی بھی مشق رہے گی. ممکن ہے کہ اس مشق کی بدولت آپ بہت اچھے لکھنے والے، بڑے ادیب بن جاؤ یا مشہور ہو جاؤ. اس وقت آپ کی ڈائری کی بڑی قدر ہوگی. مشقی سوالات. گزشتہ مہینے وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور حالات ڈائری میں تحریر کیجیے. کوئی سے 4 دنوں کے بارے میں مکمل تواریخ کے ساتھ لکھیے. اس سوال کو تحریر کرنے کے لیے آپ کو 1 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے.
ये इस सबक का आखिरी काम था। उम्मीद है कि आपने सवाल को तहरीर कर लिया होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। In the last video, we learned how to find what I like to call the easiest common denominator. And personally, I prefer to use that method of getting a common denominator whenever I can, because it's quick and easy to remember. But I can think of at least two cases where it would be better to use a different method to convert unlike fractions into like fractions. The first case is when one of the fraction's bottom numbers is a multiple of the other fraction's bottom number. And the second case is when your teacher says that you have to use this other method. This new method is called finding the least common denominator because it involves using the smallest common denominator we can find instead of just using the product of the bottom numbers like we did in the first method. To find the smallest or least common denominator of two fractions, we need to figure out what the smallest or least common multiple of the two bottom numbers is. Now, in case you've forgotten, a multiple of a number is just the result of multiplying it by another whole number, like 1, 2, or 3. So here's what we're going to do to find the least common denominator, or LCD for short. First, we'll take the two different bottom numbers and start making multiples of each of them. We start with 1 times the numbers, and then 2 times, and then 3 times, and 4 times, and so on. It helps to arrange these multiples in a small table, almost like a scoreboard, so that you can keep things organized and easy to find. We'll stop making multiples as soon as we find an answer that's the same for both numbers. That answer is called the least common multiple, and it will become our new common denominator. Once we know what the least common denominator is, we have to figure out which whole fractions we'll need to multiply our unlike fractions by to get equivalent fractions with that common denominator. The solution is to use the same numbers that resulted in the common multiple. For example, if you multiplied by 4 to get the common multiple for the first unlike fraction, then you'll use 4 over 4 as your whole fraction. And if you multiplied by 3 to get the common multiple for the second unlike fraction, then you'll use 3 over 3 as your whole fraction for it. Have I lost you yet? Should make a lot more sense after you've seen a few examples. Let's start with this problem. 3 over 8 plus 5 over 24. Step 1 is to take our two bottom numbers and make multiples of them to see if we can find a common multiple. First, let's multiply them both by 1. Well, that's easy. We have 8 and 24. Next, we multiply them both by 2, and that gives us 16 and 48. I still don't see anything in common, so let's multiply them both by 3. 3 times 8 is 24, and 3 times 24 is 72. But look, we have something in common now. We have a 24 in each column. We have found the least common multiple of the numbers 8 and 24, and it happens to be 24. That makes sense if you remember your multiplication tables, that 3 times 8 equals 24. So now we know we're going to use 24 as our common denominator. But what whole fractions do we need to get it? The answer lies in our multiples chart. To get our common multiple, we had to multiply our 8 by 3. So we're going to use the whole fraction 3 over 3 for our first fraction. And our common multiple for 24 was just itself. We multiplied by 1. So we could use the whole fraction 1 over 1, but we really don't need to since multiplying by 1 won't change anything. We already have the denominator of 24 on that side, so we don't need to change it. Okay, now we multiply. On top, 3 times 3 gives us 9, and on the bottom, 8 times 3 gives us 24, just like we wanted. Now we have like fractions, and we can use our simple procedure to add them. We add the top numbers, 9 plus 5 equals 14, and we keep the same bottom number, 24. Okay, ready for one more example? Let's find the LCD for these fractions. 2 over 9 and 7 over 12. Again, let's start by making a list of multiples for our two bottom numbers to look for a common multiple. 9 times 1 is 9,
and 12 times 1 is 12, of course. 9 times 2 is 18, and 12 times 2 is 24. 9 times 3 is 27, and 12 times 3 is 36. 9 times 4 is 36. Aha! We found it. 36 is the least common multiple of 9 and 12. So we'll use that as our common denominator. Now let's figure out which whole fractions we need to use to make our fractions have that denominator. We use 4 over 4 for our first unlike fraction, since 4 times 9 was 36. And we use 3 over 3 for our second unlike fraction, because 3 times 12 was 36. There. Now when we multiply, we get two new but equivalent fractions that have a common denominator. Now we can add them with our simple procedure. On the top, 8 plus 21 equals 29, and we keep the same bottom number, 36. So that's how you use the least common denominator method. And it's really not that hard once you get the hang of it. So don't forget to do the exercises for this video, because the way to really learn math is to do it. Good luck, and I'll see you next time.